MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ عزیز مکرم حافظ و قاری سید عتیق الرحمن صاحب مرکزی دامت برکاتہم سے ولولہ انگیز خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان اپنی زندگی کے اندر اگر چار چیزوں کو پیدا کر لے اور چار چیزوں کو لازم کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ نمبر ایک، آدمی جہاں بھی رہے، جس جگہ رہے، جس حال میں رہے، اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ کو یاد کرے، جتنا ہو سکے وہ اللہ کو یاد کرتا رہے، کسی بھی حال کے اندر ہو وہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ بھی یاد کرتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد کریں گے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ سمجھ لے اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا ارشاد کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ کو ہر وقت یاد کرے، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہو اور کچھ بھی کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھائے، کھا کر اٹھ گیا، اللہ کا نام لے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ ایک آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ کو جتنا یاد کریں گے اللہ بھی اتنا یاد کریں گے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اب وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے
کہ مجھ کو یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگو، تم ان لوگوں میں مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو جو بھلا دیتا ہے تو وہ آدمی جب اللہ کو بھلاتا ہے تو وہ گناہ کے کام میں لگ جاتا ہے، غلط کام میں لگ جاتا ہے، برائی کے کام میں پھنس جاتا ہے، اور اللہ کو جب یاد کرتا رہے گا تو اللہ بھی اس کو بچائیں گے، اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات بچانے والی، حفاظت کرنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل حی و میت۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں، ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی مر جاتا ہے اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح اسی مردے کی طرح ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کو یاد کریں گے، جب اللہ یاد کریں گے آدمی ہر ایک مصیبت سے بچا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں میں جب شامل ہو جائے گا تو اللہ اس کو اپنا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بنا لیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی حفاظت کے لیے، اس کے ہر چیز کے لیے اللہ فرشتوں کو مامور کر دیں گے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، ایک ہے اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کہہ دیتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور بیٹھتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، کپڑا پہنتا ہے تو اللہ کا نام لے کر تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جوتا چپل پہنتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد أشهد أن لا إله إلا الله اشہد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله اشہد حي
حي على الفلاح. الله أكبر اللہ لا تو اللہ کو یاد کرنا یہ زندوں کی علامت ہے، یعنی وہ آدمی اللہ کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ صرف اس کا کام یہ ہے کہ صرف اللہ کو یاد کرے۔ آدمی تجارت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرے۔ دکان کھولتا ہے اللہ کا نام لے کر، بند کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، گھر کا دروازہ کھولتا ہے بند کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، عورت کھانا پکاتی ہے اللہ کا نام لیتی ہے، اس پر ڈھکن ڈالتی ہے بسم اللہ کہتی ہے اللہ کا نام لیتی ہے، تو بہرحال ہر آن وہ اللہ کو یاد کرنے میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، یعنی تیری زبان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ آدمی گھر سے نکلا اللہ کا نام لے کر نکلا، اور کاروبار کے اندر برکت ہوئی اللہ کا نام لیا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہر آن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرے، وہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، وہ بیٹھتے اٹھتے بھی اللہ کا نام لیتا ہے، سوتے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے، سو کر اٹھتا اللہ کا نام لیتا ہے، کھانا کھاتا اللہ کا نام لیتا ہے، کھا کر اٹھتا اللہ کا نام لیتا ہے، پانی پیتا اللہ کا نام لیتا ہے، پانی پی کر اٹھا اللہ کا نام لیتا ہے۔ ہر چیز کے اندر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کہتے ہیں میں بھی یاد کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ دیکھیں اگر آدمی اپنے جسم پر غور کرے گا، ہر چیز کے اندر اللہ نے ایسی نعمت دے رکھی ہے، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے، یعنی گننا چاہو گے، تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمت اللہ کھانے دے رہا ہے، اللہ پینے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کاروبار دے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کا یہ ہے کہ آدمی اس کا شکریہ ادا کرے۔ آج اگر کوئی آپ کو ہم کو مدد کر دیتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم شکر بجا لاؤ گے، شکریہ ادا کرو گے، میں نعمت زیادہ بڑھا دوں گا۔ اگر نہیں شکریہ ادا کرو گے، اللہ کہتے ہیں اس نعمت کے اندر کمی بھی ہو جائے گی، تم کماؤ گے بہت، برکت ختم کر دی جائے گی، اور تم یہ کہو گے کماتا بہت ہوں لیکن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ نعمت کو بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے، اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے کہ قبر میں داخل کیے جاؤ گے، وہ دوسری زندگی ہوگی اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ یہ زندگی تو
تھوڑی مدت کے لیے اللہ نے دے رکھی ہے. دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. بتائیے اگر ہم نے ایک ایک چیز پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. آپ بتائیے ان لوگوں کو پوچھیے جن کے ہاتھ کی طاقت جا چکی ہے، ان لوگوں سے پوچھیے جن کے آنکھوں کو نظر نہیں آتا، ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیے جن کی جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے. وہ ان سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا ہے. اگر آپ کو کوئی ایک آنکھ مانگے، آپ آنکھ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے. ایک نگاہ، آپ بتائیے ایک آدمی کو اللہ نے پورا جسم صحیح دے رکھا ہے، اگر وہ اندھا کانا نابینا پیدا ہو گیا خدا نہ خواستہ، یا کوئی کانا ہو گیا اندھا ہو گیا، بتائیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب چیز موجود ہے، صرف ایک آنکھ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے. اب اللہ کا شکریہ، اللہ جتنا دے دیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جتنا دیا حلال طریقے پر اسی پہ راضی ہو جاؤ گے، اللہ تم کو بے نیاز کر دے گا، کسی کا محتاج اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اب اللہ کا ذکر بھی، اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ نے دی صحت دی، شکریہ ادا کرو. بیماری ٹھیک ہو گئی، شکریہ ادا کرو. اللہ نے نعمت دے دی، شکریہ ادا کرو. اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، شکریہ ادا کرو. یعنی اللہ نے اپنے دربار میں جھکا دیا. ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس رب نے ہم کو جھکا دیا. اب یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. اب یہ ہے کہ نعمت اللہ کی، دیوی چیزیں اللہ کی، ہر چیز اللہ کی دیوی ہے، ہر نعمت اللہ کی ہے. ہماری ناشکری کی وجہ سے آج ہمارے کاروبار کے اندر گھاٹا ہوتا ہے، آج ہماری کمائی کے اندر اللہ برکت نہیں دیتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے گھروں میں فتنے داخل ہو گئے، آج ہمارے گھروں میں بھائی بھائی میں لڑ بیٹھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. اگر اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر دیں گے، یاد رکھیے اللہ نعمت اور بڑھا دیں گے. اگر اللہ نے آپ کو پہننے کے لیے کپڑا دیا، اللہ نے آپ کو اپنے ستر کو چھپانے کے لیے اللہ نے دیا، تو اللہ کو شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے پہننے کے لیے کپڑا دے دیا، اللہ نے ہمارے بدن کے چھپانے کے لیے کپڑا دیا. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حالت کے اندر زندگی گزار گئے. ان کے پاس اتنا چیزیں نہیں تھیں، لیکن تب بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے. وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بہت سے صحابی کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھے، ایک ہی چادر، اتنی چھوٹی چادر تھی، وہ اپنے دانت سے پکڑ کے چلتے تھے کہیں ان کا ستر نہ کھل جائے، یعنی بے پردگی نہ ہو جائے. بتلائیے کبھی کبھی بہت سے صحابی کے پاس ایک ہی چادر ہوتی، ایک ہی چادر کو اوڑھتے تھے. ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ نے اس حالت کے پھر بھی ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس دولت. اللہ کے بندو جتنی دولت جس کے پاس ہوگی اتنا اس کو حساب دینا ہوگا. اور یاد رکھیے اللہ جتنا بھی دے اس کا شکریہ ادا کر دیں گے. اللہ نے پانی دیا پینے کے لیے، اللہ نے دیا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ اگر پانی کو زمین کے نیچے سے ختم کر دیں، بتائیے پوری دنیا مر جائے گی. یہ پانی اتنی بڑی نعمت، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پانی پی رہے ہیں، موٹر چلاتے ہیں، پائپ چلاتے ہیں، پانی مل جاتا ہے ہم کو. کبھی ہم شکریہ ادا کیا اللہ نے دیا، بسم اللہ کہہ کے پانی پیتے ہیں، کبھی الحمدللہ کہا. میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا میدان محشر میں دیا جائے گا کل قیامت کے دن. اس کا نام لواء الحمد، یعنی حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کرنے والا جھنڈا. اس امت کو یعنی رسول اللہ کی امت کو حمادون کہا گیا، یعنی یہ اللہ کی تعریف کرنے والی امت. کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر فرض نماز بھی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اگر واجب ہے
اور نفل ہے، سنت ہے، مستحب نماز ہے، ہر چیز کے اندر آپ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہی رب العالمین پڑھتے ہیں. یعنی آپ نے الحمدللہ اللہ کی تعریف کی، آپ کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ، پانی پی لیا الحمدللہ، شادی ہوگی الحمدللہ، نیک بیوی ملی الحمدللہ، اولاد فرمانبردار ملی الحمدللہ، اللہ نے کمائی کے اندر برکت دی الحمدللہ، اللہ نے رہنے کے لیے گھر دیا الحمدللہ، اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے چلنے کے لیے ہر چیز دی الحمدللہ، اللہ نے آپ کو گاڑی سے نواز دیا الحمدللہ، اچھا کپڑا پہننے دے دیا الحمدللہ، اچھا کھانا مل گیا الحمدللہ. اگر اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اللہ کے نبی رحمت کونین ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، کبھی بھی آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی. ہم یہ سوچتے ہیں صرف یہ ہے کہ نماز پڑھ لی. ہم کوئی بھی کام کریں، گھر میں داخل ہو گئے، باہر سے آئی الحمدللہ، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں سلام کیا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں تو بیوی رہتی ہے، بیوی کو سلام کریں، یہ برا سمجھتے ہیں لوگ. اللہ کے بندے، وہ کیا اللہ کی بندی نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ سلام نہیں کریں گے؟ آپ گھر میں داخل ہو جائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھیے اس سلام سے کتنی برکتیں آئیں گی. اور ادھر یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ آپ بیوی آپ کو سلام کریں، آپ بیوی کو سلام کریں، آپ بچوں کو آپ سلام کریں. ایسا نہیں کہ بچہ آپ کو آپ پہل کریں گے، بچہ سیکھے گا. آپ اگر نماز پڑھیں گے بچہ سیکھے گا. آپ ایک ایک چیز کے اندر اللہ کہیں گے بچہ سیکھے گا. اگر آپ بچے کو بتلائیے گھر کس نے دیا؟ اللہ نے. کپڑا کس نے دیا؟ اللہ نے. کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے. ہر یہ چیز کس نے دی؟ اللہ نے. مکان کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ گھر میں سامان کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے. اگر یہ عادت ڈال لیں گے، آپ چلتے پھرتے آپ کی زبان سے اللہ نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں سے کتنا ثواب مل گیا. آپ چلتے پھرتے سلام کر دیے، آپ کو پتہ نہیں کتنی نیکی مل گئی. ایک سلام آپ نے کہ 10 نیکی مل جاتی ہے. السلام علیکم کہہ دیا 10 نیکی، ورحمت اللہ 20، وبرکاتہ 30 نیکی مل جاتی. اگر آپ پتہ کتنی نیکی مل جائے گی؟ ایک اللہ کا ذکر، ایک اللہ کا شکریہ ادا. تیسرا استغفار کثرت سے کریں، یعنی اللہ سے معافی مانگیں. آج یہ بہت بڑی کمی اس چیز کے اندر ہے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے. کچھ ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا بگڑ گیا؟ یہ چیز ہم نے کر دی تو کیا ہوا؟ نہیں، کوئی بھی غلط استغفار، ہم سے کوئی غلطی ہو نہ ہو، ہم سے انجانے میں ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے استغفار پڑھ لیا، صرف استغفر اللہ، سونے گئے اللہ سے میں اللہ معاف کر دیجیے، سونے جا رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ کے سو رہے ہیں. آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ، کسی غلط چیز پر نگاہ پڑ گئی استغفر اللہ، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی استغفر اللہ، معافی مانگتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو. سچی توبہ کرو گے تو بتلاؤ کہ اگر اچھی توبہ تم نے کر لی، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے. کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ، اللہ کا معاملہ، اللہ کے بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. پیدا کرنے والا وہ ہے. تو استغفر اللہ کثرت سے مانگے، استغفار کرے. نماز کتنے بجے بھائی؟ 8:30 بجے. تو استغفر اللہ کثرت سے کرے، جہاں جائے اللہ سے معافی مانگے. میرے دوست بزرگوں، آج ہم غلطی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، ہم نے کر دیا تو کیا بگڑ گیا؟ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہم نے اس کو پھنسا دیا، ہم نے اس کو ٹرخا دیا. نہیں، اللہ سے خوب معافی مانگیے، جتنا ہو سکے معافی مانگتے رہیے. ایک تیسری چیز کہ اللہ سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے. اللہ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو گے میں قبول کروں گا. ہماری ذمہ داری اللہ سے دعا مانگنا.
ہم سونے جاتے ہیں اللہ سے مانگیں دعا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ ایک ایسا ہتھیار ہے، حدیث میں آتا ہے دعا سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر چیز کوئی نہیں۔ نماز پڑھی دعا مانگی، تلاوت کیا دعا مانگی، کاروبار میں جا رہا دعا مانگی، کھانا کھایا دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، آنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا اتارنے کی دعا، جوتا چپل پہننے کی دعا، ہر چیز کے اندر دعا۔ اگر یہ دعا کو لازم کر لے گا ہتھیار تو اس کے میرے دوست بزرگوں وہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، دعا تو موت کو ٹلا دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ایسی برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر نیکی کرو گے عمر بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ بہت سی بیماریوں سے بچائے گا۔ تو دعا ایسی کریں میرے دوست بزرگوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے پیغمبر بتلا دیجئے جب کوئی مجھے پکارتا ہے، اللہ کہتے ہیں جب مجھے پکارے میرے بندے میرے بارے معلوم کریں، بتلا دیجئے اتنا قریب ہوں جب پکارتے ہیں سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ فلاں نیک آدمی اس کا سنے گا، یہ نہیں کہ فلاں نمازی پرہیز، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ سے قریب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنَا بِذَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ بندہ اللہ کا ہے، غلطی ہوتی ہے ہر ایک سے، لیکن جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دعا مانگتا ہے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کاروبار میں جا رہا ہے دعا مانگ کے جاتا ہے، اللہ نے دے دیا اللہ کا شکریہ ادا کر دعا مانگتا ہے۔ تب چار چیز، ایک اللہ کا ذکر، اللہ کو خوب یاد کرے، دوسرا اللہ کا شکریہ ادا کرے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، وہ ہر آن سونے سے پہلے معافی مانگے، سو کے اٹھے معافی مانگے، دعا پڑھے، نماز پڑھے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو افضل العبادت ہے۔ اب نماز پڑھے گا تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہر آن ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، صبح و شام یاد کرو۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کی زبان سے صرف نکل گئی، آپ کی زبان سے نکل گئی صرف ذکر، ایک اللہ کی یاد نکلی ہے، اللہ کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو نیک بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ ذکر ہے، شکریہ ادا کیا، اللہ کھانے دے رہے ہیں، ہر ایک چیز کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا جتنا کریں گے اللہ نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے اور نعمت دیں گے۔ اور استغفار کرے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے پیغمبر آپ ہیں تو آپ کی امت پہ اکٹھا عذاب نہیں آئے گا، جب آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی عذاب نہیں آئے گا، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، چلتے پھرتے اللہ سے استغفر اللہ، ایک جملہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہر آن استغفر، اس کے بعد دعا اللہ سے مانگے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے، دعا مانگے،
جو نعمت مانگنی ہے. کوئی آپ کاروبار میں جا رہے ہیں, عشاء کے بعد سونے جائیں تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو کے مانگی, آنسو بہا دیجئے, دل کو نرم کر دیجئے, اللہ متوجہ ہو جائیں, اللہ متوجہ ہو جائیں. قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. قرآن کہتا ہے, اللہ کیا کہتے ہیں, ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو مٹا کر نیکی لکھ دیتے ہیں. جو برائی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھ کر اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں, نیکی لکھ دیتے ہیں, اور اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب 4 چیز ہم کریں, اللہ کو خوب یاد کریں, نماز پڑھیں, تلاوت بھی کریں, ذکر کریں. قرآن پڑھنا نہیں جانتے, صبح کھول کے دیکھ لیں, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے اللہ کا کلام ہے. آپ کو پتہ نہیں کتنی بڑی نعمت آپ کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب کچھ ہوتا ہے کسی کو بلاتے قرآن خوانی کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کھول کے دیکھ لیں, اللہ کو یاد کریں. آپ دیکھیے کاروبار کہیں بھی کوئی کام کریں, اللہ کو یاد کریں, اور اللہ نے جو نعمت دی اس کا شکریہ ادا کریں, اور استغفار کریں, کثرت سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ گھر والوں نے جس مقصد کے تحت جلسہ منعقد کیا, اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. گھر والوں کو نماز کا پابند بنائے. 4 چیزوں پر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لیجئے. جلسے میں آنے جانے سننے سنانے والوں قبول فرما لیجئے. اے اللہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے جلسہ منعقد کیا. اے اللہ اس محلے اس جلسہ کرانے والے کو قبول کر لیجئے. ان کو نعمتوں سے نواز دیجئے, نماز کا پابند بنا دیجئے. اے اللہ اس محلے کو قبول کر لیجئے. اس محلے میں جو بھی بیمار ہیں ہم سب کے مریضوں کو شفا صحت حیات عطا فرما دیجئے. جہاں جہاں لوگ بیمار شفا عطا کر دیجئے. اے اللہ یہ محلہ مرکز العلوم سے محبت کرنے والا محلہ ہے, مزید محبت ان کے دل میں ڈال دیجئے. سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ گھر والوں کو قبول فرما لیجئے. اس محلے کی حفاظت فرما لیجئے. ہم سب کو نماز کا پابند بنا دیجئے. مسجد کو آباد کر دیجئے. اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرما دیجئے. نفرت کے ماحول کو ختم کر دیجئے. محبت کے ماحول کو عام فرما دیجئے. اس گھر والے کے تمام مرحومین, اے اللہ ان کی والدہ مرحومہ, ان کے سب کو مغفرت فرما دیجئے. اس محلے قبرستان میں جتنے مرحومین آرام کر رہے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو مریض ان کو شفا عطا فرما دیجئے. جو بے روزگار ان کو حلال روزی عطا فرما دیجئے. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے بیوی بچوں کو حرام لقمے سے بچا لیجئے. مہلک بیماری سے دائمی امراض سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, آپ طاقتور ہیں, اپنی قدرت کا طاقت کا سہارا دے دیجئے. اس مجمع کو قبول کر لیجئے. اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجئے. نماز کا پابند بنا دیجئے. تلاوت کا پابند بنا دیجئے. ذکر کا پابند بنا دیجئے. شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. استغفار کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دعا کرنے کی اور دعا کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں. شکریہ.